بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے اعلیٰ درجے کی نفاست یہ ہے کہ آپ دوسروں کی غیبت، چغل خوری اور نجی معاملات میں دخل اندازی سے دور رہیں۔ آپ کا دل صاف ہو، سوچ روشن ہو، اخلاق عمدہ ہو، آپ کے خیالات آپ کی ظاہری شخصیت سے بھی زیادہ شائستہ ہوں، آپ کے جذبات آپ کے خوشبو سے زیادہ خوشگوار ہوں اور آپ کا اخلاق آپ کی صورت سے کہیں زیادہ دلکش ہو۔ یقین کیجئے کہ آپ کی ایسی شخصیت اللہ رب العزت کو بہت محبوب ہے، اور جو رب کا محبوب ہو وہ بندوں کا تو ہوتا ہی ہے۔ آج انشاءاللہ سورہ العلق کی آیت نمبر 1 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ سورہ العلق قرآن مجید کی 96 نمبر سورت ہے اور یہ مکی سورت ہے۔ اس سورت کی خاص اہمیت اس لیے بھی ہے کہ اس کی ابتدائی آیات وہ پہلی وحی ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی۔ اس سورت میں علم کی اہمیت، اللہ کی قدرت، انسان کی حقیقت اور سرکشی کرنے والے انسان کے انجام کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پڑھنے اور علم حاصل کرنے کا حکم دیا اور بتایا کہ اللہ ہی انسان کو وہ علم سکھاتا ہے جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اس کے بعد انسان کی ناشکری اور تکبر کا ذکر ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے تو سرکشی کرنے لگتا ہے، حالانکہ اسے اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ سورت کے آخر میں اللہ کی عبادت، سجدہ کرنے اور اس کے قریب ہونے کی تلقین کی گئی ہے۔ یہ سورت ہمیں علم حاصل کرنے، عاجزی اختیار کرنے اور اللہ کے قریب ہونے کا درس دیتی ہے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سورہ العلق کی آیت نمبر 1 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ اس کی تفسیر ہے جیسا کہ ہم نے دیباچے میں بیان کیا ہے، فرشتے نے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ پڑھو تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے نے وحی کے یہ الفاظ لکھی ہوئی صورت میں آپ کے سامنے پیش کیے تھے اور انہیں پڑھنے کے لیے کہا، کیونکہ اگر فرشتے کی بات کا مطلب یہ ہوتا کہ جس طرح میں بولتا جاؤں آپ اسی طرح پڑھتے جائیں تو حضور کو یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہ ہوتی کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا یعنی اپنے رب کا نام لے کر پڑھو یا بلفاظ دیگر بسم اللہ کہو اور پڑھو۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وحی کے آنے سے پہلے صرف اللہ تعالیٰ کو اپنا رب جانتے اور مانتے تھے، اسی لیے یہ کہنے کی کوئی ضرورت پیش نہیں آئی کہ آپ کا رب کون ہے، بلکہ یہ کہا گیا کہ اپنے رب کا نام لے کر پڑھو۔ اسی آیت میں مزید فرمایا متعلقاً پیدا کیا فرمایا گیا ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ کس کو پیدا کیا۔ اس سے خود بخود یہ مفہوم نکلتا ہے کہ اس رب کا نام لے کر پڑھو جو خالق ہے، جس نے ساری کائنات اور کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ آیت نمبر 2، جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ اس کی تفسیر ہے کائنات کی عام تخلیق کا ذکر کرنے کے بعد خاص طور پر انسان کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کس حقیر حالت سے اس کی تخلیق کی ابتدا کر کے اسے پورا انسان بنایا۔ علقن جمع ہے علقہ کی، جس کے معنی جمے ہوئے خون کے ہیں۔ یہ وہ ابتدائی حالت ہے جو استقرار حمل کے بعد پہلے چند دنوں میں رونما ہوتی ہے، پھر وہ گوشت کی شکل اختیار کرتی ہے اور اس کے بعد بتدریج اس میں انسانی صورت بننے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ و تفہیم القرآن جلد 3 سورہ الحج آیت نمبر 5 حواشی نمبر 5 to 7۔ آیت نمبر 3، پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ آیت نمبر 4، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ اس کی تفسیر ہے یعنی
یہ اس کا انتہائی کرم ہے کہ اس حقیر ترین حالت سے ابتدا کر کے اس نے انسان کو صاحب علم بنایا، جو مخلوقات کی بلند ترین صفت ہے، اور صرف صاحب علم ہی نہیں بنایا بلکہ اس کو قلم کے استعمال سے لکھنے کا فن سکھایا، جو بڑے پیمانے پر علم کی اشاعت، ترقی اور نسل بعد نسل اس کے بقا اور تحفظ کا ذریعہ بنایا۔ اگر وہ الہامی طور پر انسان کو قلم اور کتابت کے فن کا یہ علم نہ دیتا تو انسان کی علمی قابلیت ٹھٹھر کر رہ جاتی اور اسے نشو و نما پانے، پھیلنے اور ایک نسل کے علوم دوسری نسل تک پہنچنے اور آگے مزید ترقی کرتے چلے جانے کا موقع ہی نہ ملتا۔ آیت نمبر 5، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی انسان اصل میں بالکل بے علم تھا، اسے جو کچھ بھی علم حاصل ہوا اللہ کے دینے سے حاصل ہوا۔ اللہ ہی نے جس مرحلے پر انسان کے لیے علم کے جو دروازے کھولنے چاہے وہ اس پر کھلتے چلے گئے۔ یہی بات ہے جو آیت الکرسی میں اس طرح فرمائی گئی ہے، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، یعنی اور لوگ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے سوائے اس کے جو وہ خود چاہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 255۔ جن جن چیزوں کو بھی انسان اپنی علمی دریافت سمجھتا ہے در حقیقت وہ پہلے اس کے علم میں نہ تھیں، اللہ تعالیٰ ہی نے جب چاہا ان کا علم اسے دیا، بغیر اس کے کہ انسان یہ محسوس کرتا کہ یہ علم اللہ اسے دے رہا ہے۔ یہاں تک وہ آیات ہیں جو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی، جیسا کہ حضرت عائشہ کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پہلا تجربہ اتنا سخت تھا کہ حضور اس سے زیادہ کے متحمل نہ ہو سکتے تھے، اس لیے اس وقت صرف یہ بتانے پر اکتفا کیا گیا کہ وہ سب جس کو آپ پہلے سے جانتے اور مانتے ہیں آپ سے براہ راست مخاطب ہے، اس کی طرف سے آپ پر وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور آپ کو اس نے اپنا نبی بنا لیا ہے۔ اس کے ایک مدت بعد سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئی جن میں آپ کو بتایا گیا کہ نبوت پر مامور ہونے کے بعد اب آپ کو کام کیا کرنا ہے۔ تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد 6 سورہ المدثر دباچہ آیت نمبر 6، ہرگز نہیں انسان سرکشی کرتا ہے۔ اس کی تفسیر ہے، ایسا ہرگز نہ ہونا چاہیے کہ جس خدائے کریم نے انسان پر اتنا بڑا کرم فرمایا ہے اس کے مقابلے میں وہ جہالت برت کر وہ رویہ اختیار کرے جو آگے بیان ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 7، اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی یہ دیکھ کر کہ مال، دولت، عزت و جاہ اور جو کچھ بھی دنیا میں وہ چاہتا تھا وہ اسے حاصل ہو گیا ہے، شکر گزار ہونے کے بجائے وہ سرکشی پر اتر آتا ہے اور حد بندگی سے تجاوز کرنے لگتا ہے۔ آیت نمبر 8، حالانکہ پلٹنا یقیناً تیرے رب ہی کی طرف ہے۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی خواہ کچھ بھی اس نے دنیا میں حاصل کر لیا ہو جس کے بل پر وہ تمرد اور سرکشی کر رہا ہے، آخر کار اسے جانا تو تیرے رب ہی کے پاس ہے، پھر اسے معلوم ہو جائے گا کہ اس روش کا انجام کیا ہوتا ہے۔ آیت نمبر 9، تم نے دیکھا اس شخص کو۔ آیت نمبر 10، جو ایک بندے کو منع کرتا ہے جبکہ وہ نماز پڑھتا ہو۔ اس کی تفسیر ہے، بندے سے مراد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس طریقے سے حضور کا ذکر قرآن مجید میں متعدد مقامات پر کیا گیا ہے، مثلا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1، یعنی پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو
ایک رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، سورہ الکہف آیت نمبر 1، یعنی تعریف ہے اس خدا کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَادًا، سورہ الجن آیت نمبر 19، یعنی اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوا تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک خاص محبت کا انداز ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر فرماتا ہے۔ علاوہ بری اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کے منصب پر سرفراز فرمانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھا دیا تھا۔ اس طریقے کا ذکر قرآن مجید میں کہیں نہیں ہے کہ اے نبی تم اس طرح نماز پڑھا کرو، لہٰذا یہ اس امر کا ایک اور ثبوت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صرف وہی نازل نہیں ہوتی تھی جو قرآن میں درج ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی وحی کے ذریعے سے آپ کو ایسی باتوں کی تعلیم دی جاتی تھی جو قرآن میں درج نہیں ہے۔ آیت نمبر 11، تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو، آیت نمبر 12، یا پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو، آیت نمبر 13، تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ منع کرنے والا شخص حق کو جھٹلاتا اور منہ موڑتا ہو، آیت نمبر 14، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اس کی تفسیر ہے، بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ہر انصاف پسند شخص مخاطب ہے۔ اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ تم نے دیکھی اس شخص کی حرکت جو خدا کی عبادت کرنے سے ایک بندے کو روکتا ہے؟ تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو یا لوگوں کو خدا سے ڈرنے اور برے کاموں سے روکنے کی کوشش کرتا ہو اور یہ منع کرنے والا حق کو جھٹلاتا اور اس سے منہ موڑتا ہو، تو اس کی یہ حرکت کیسی ہے؟ کیا یہ شخص یہ روش اختیار کر سکتا تھا؟ اگر اسے یہ معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی دیکھ رہا ہے جو نیکی کا کام کرتا ہے اور اس کو بھی دیکھ رہا ہے جو حق کو جھٹلانے اور اس سے روگردانی کرنے میں لگا ہوا ہے۔ ظالم کے ظلم اور مظلوم کی مظلومی کو اللہ تعالیٰ کا دیکھنا خود اس بات کو مستلزم ہے کہ وہ ظالم کو سزا دے گا اور مظلوم کی داد رسی کرے گا۔ آیت نمبر 15، ہرگز نہیں اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر اسے کھینچیں گے۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی یہ شخص جو دھمکی دیتا ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھیں گے تو وہ ان کی گردن کو پاؤں سے دبا دے گا، یہ ہرگز ایسا نہ کر سکے گا۔ آیت نمبر 16، اس پیشانی کو جو جھوٹی اور سخت خطا کار ہے۔ اس کی تفسیر ہے، پیشانی سے مراد یہاں پیشانی والا شخص ہے۔ آیت نمبر 17، وہ بلا لے اپنے حامیوں کی ٹولی کو۔ اس کی تفسیر ہے، جیسا کہ ہم نے دیباچے میں بیان کیا ہے، ابو جہل کے دھمکی دینے پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جھڑک دیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ اے محمد تم کس بل پر مجھے ڈراتے ہو؟ خدا کی قسم اس وادی میں میرے حمایتی سب سے زیادہ ہیں۔ اس پر فرمایا جا رہا ہے کہ یہ بلا لائے اپنے حمایتیوں کو۔ آیت نمبر 18، ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ اس کی تفسیر ہے، اصل میں زبانیہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جو قتادہ کی تشریح کے مطابق کلام عرب میں پولیس کے لیے بولا جاتا ہے، اور زبان کے اصل معنی دھکا دینے کے ہیں۔ بادشاہوں کے ہاں چوبدار بھی اسی غرض کے لیے ہوتے تھے کہ جس پر بادشاہ ناراض ہو اسے وہ دھکے دے کر نکال دیں۔ بس اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے حمایتیوں کو بلا لیں، ہم اپنی پولیس یعنی ملائکہ عذاب کو بلا لیں گے۔
کہ وہ اس کی اور اس کے حمایتیوں کی خبر لیں۔ آیت نمبر 19، ہرگز نہیں، اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کا قرب حاصل کرو۔ آیت سجدہ ہے، لہٰذا یہاں سجدہ کر لیجئے گا۔ اس کی تفسیر ہے، سجدہ کرنے سے مراد نماز ہے، یعنی اے نبی تم بے خوف اسی طرح نماز پڑھتے رہو جس طرح پڑھتے رہے ہو، اور اس کے ذریعے سے اپنے رب کا قرب حاصل کرو۔ صحیح مسلم وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ بندہ سب سے زیادہ اپنے رب سے اس وقت قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ کی یہ روایت بھی آئی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آیت پڑھتے تھے تو سجدہ تلاوت ادا فرماتے تھے۔ یہاں سورہ علق مکمل ہوئی۔ نیکسٹ انشاءاللہ سورہ القدر کی آیت نمبر 1 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔